مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ آئینی عدالت کا فیصلہ ان جماعتوں کے حق میں آیا جو بہت سے پاکستانیوں کی نظر میں ان کی حقدار نہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے کئی پارلیمنٹیرینز کے سر پہ جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جی تحریک انصاف کے کئی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران 9 مئی کے مقدمات میں سزا پا کر اپنی نشستوں سے محروم ہو جائیں۔ نظام نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ کسی بھی معاملے پر تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے ساتھ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر تحریک انصاف کی صفوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی کہیں کوئی ہلکی سی بھی امید باقی تھی تو اس فیصلے کے بعد فی الوقت جو ہے ختم ہو جانی چاہیے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس کا ایک اشارہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہونے والی پیش رفت سے بھی ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی تقریر کے دوران احتجاج کرنا تحریک انصاف کے ممبران کو بہت مہنگا پڑا۔ لگتا ہے کہ جی وہ زمانے چلے گئے جب اسمبلی میں شور شرابہ نعرے بازی معمول کی بات ہوا کرتی تھی اور اسے حزب اختلاف کا جمہوری حق سمجھا جاتا تھا، لیکن مریم نواز صاحبہ کے دور میں ایسا نہیں۔ ان کی تقریر کے دوران شور مچانے والے نشانے پر ہیں۔ پنجاب میں حزب اختلاف کی 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے ہٹا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنے کہ جی دیگر 9 کمیٹیوں کے چیئرمین بھی عہدوں سے فارغ ہوں گے۔ 2 درجن سے زیادہ تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو جو ہے ان کو پہلے ہی جو کہتے ہیں نا شور مچانے اور مبینہ طور پہ توڑ پھوڑ کرنے کی پاداش میں ان پر جرمانے عائد کر دیے گئے۔ سمجھ لیں کہ مریم صاحبہ کے دور میں حزب اختلاف کو جو ہے وہ تڑپنے اور پھڑکنے کی بھی اجازت نہیں۔ بلا شبہ آثار بتا رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے لیے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ حکومت نواز تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جی حکمران اتحاد کو پارلیمنٹ میں 2/3 جو نشستوں کی اکثریت ملنے سے جو ہے شہباز حکومت پر دباؤ کم ہوا ہے اور معاملات پر اس کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، جو پاکستانی سیاست میں استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اب حکومت جو ہے آسانی کے ساتھ جب دل چاہے قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن کیا یہ مفروضہ واقعی درست ہے؟ کیا پاکستانی سیاست میں آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ توازن آئے گا یا پھر محاذ آرائی میں اضافہ ہوگا؟ کیا اس فیصلے کے بعد بہت سے پاکستانیوں کا جو ہے نظام پر اعتماد مزید کم ہوگا اور اس سے کیا ان کی بیگانگی بڑھے گی؟ ان حالات میں تحریک انصاف کے پاس کیا راستے رہ جاتے ہیں؟ کیا وہ بے اثر ہو کر پارلیمنٹ میں بیٹھنا پسند کرے گی یا پھر اسے چھوڑ دینا چاہے گی؟ کیا وہ مزاحمت کرے گی یا نظام چلانے والوں کی شرائط پر مفاہمت کرے گی؟ یقیناً تحریک انصاف کے لیے کوئی بھی فیصلہ اتنا آسان نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں اور جلد جو ہے چھکا لگانے کی جو امید ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج انہی بنیادی سوالوں پر بات کریں گے ہمارے پہلے مہمان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان محترم شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ صاحب، خود آپ کی جماعت کے کئی رہنماؤں کی طرف سے اشارہ تھا کہ مخصوص نشستوں پہ جو فیصلہ آئے گا آئینی عدالت کا وہ ان کے حق میں نہیں ہوگا، لیکن فیصلہ آئے گا اور بہت سارے جو تبصرہ نگار ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے اس کو ایک اور بڑا جھٹکا قرار دے رہے ہیں، اور اب واضح اشارہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سمبلزم ہے وہ یہ کہ جی مقتدرہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی معاملے پہ اب لچک دکھانے کے لیے مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آگے آپ لوگ؟ میرے خیال میں یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں یا وہ لا علم ہے یا کم علم ہے یا پھر وہ آج کل خبروں پہ نظر نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہم یہ کیس فائل کرنے جا رہے تھے تو اس وقت جو ٹاک شوز ہوئے اس میں آئی ایم آن ریکارڈ ایون ان پریس کانفرنس ویئر آئی سیڈ کہ وی نو کیا ہونے جا رہا ہے، مگر پارٹی ہیز ڈیسائیڈڈ، آئی یوز دا ورڈ، خان نے ہمیں سکھایا ہے وی ول فائٹ ٹو دا لاسٹ بال، اگر آپ کو یاد ہو۔ سو ہم نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بڑا جھٹکا شوق آنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، بٹ اس کے باوجود we will expose this whole system. We will expose کہ 26ویں ترمیم کے بعد ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور اس کے لیے ہم آخری بال تک کھیلیں گے، and that's what we did. We were very vocal about it, we were very open about it کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ، بٹ ہم آخری فائٹ جو ہے وہ کریں گے۔ تو ہم نے کی ہے، ایکسپوز ہو گئی ہے، ہر چیز دنیا نے دیکھ لی ہے۔ جو ہے اس اچھا، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بقول آپ کے ایکسپوز بھی ہو گئے، لیکن اس سے جو ہے مطلب پی ٹی آئی کا مطلب 2022 سے لے کے 25 آ گئے، 3 برس ہو گئے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ جو آپ کے رہنما عمران خان صاحب ان کی رہائی کی منزل بظاہر اور دور ہو گئی ہے، یا لگ یہ رہا ہے کہ جی 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس کی تلوار آپ کے پارلیمنٹیرینز پہ مزید لٹک رہی ہے، زمین جو ہے وہ مزید تنگ ہوتی جا رہی ہے، سیاسی جو میدان ہے آپ کے لیے تنگ ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کیا پھر راستہ تلاش کریں گے؟ جی سر دیکھیں، یہ تو اب میں اس وقت تو آپ کو کوئی میں کیا اسٹریٹجی آپ سے اس وقت ڈسکس کروں۔ ان کی سازش تو یہی ہے، گھٹن، راستے بند، عدالت سے انصاف نہیں مل رہا،
پارلیمنٹ سے ایم این ایز اغوا ہو جاتے ہیں، پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج کیا جاتا ہے تو ان کو سسپینڈ کر کے ان سے چیئرمین شپ نو کانفیڈنس کر کے فارغ کر دی جاتی ہیں، ان پہ جرمانے لگا دیے جاتے ہیں۔ جب پرامن آئینی احتجاج کی زمینی آپشن استعمال کرتے ہیں، فزیکل جب کہیں جاتے ہیں تو پھر قتال کر دیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی راستے تو بند کیے گئے ہیں، ایک گھٹن پیدا کی گئی ہے، اور ایسی گھٹن اور اسی قسم کے ماحول میں پھر تحریکیں جو ہیں وہ اپنے اصل رنگ میں آتی ہیں اور چیزیں ٹریگر کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ایک در بند 100 کھلے۔ وہ کہتے ہیں اٹس آلویز good to light a candle than keep cursing the dark. So yeah, we'll keep lighting the candle and we'll keep fighting. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جد و جہد کرنی ہے اور کہتے ہیں مزید لڑنا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وی شوڈ کنٹینیو آور فائٹ، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو تجزیہ نگار آپ کی پارٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں کے پی کی مثال ہے کہ وہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک بات کریے تو اس کی جو صوبائی قیادت ہے آپ کی وہ ان پہ تنقید کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پارٹی میں وہ یکجہتی، وہ ایک کہتے ہیں نا یکسوئی نظر نہیں آ رہی جو تحریکیں چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ بھی کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے سر، یہ ان نیچرل بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت پارٹی کی ٹاپ کیڈر لیڈرشپ جیل میں ہو، سالوں سے جیل میں ہو، عمران خان صاحب سے بڑا قائد کون ہے ہمارے؟ بیگم صاحبہ اندر ہیں، بشرا بیوی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اندر، آپ نے سنا جو خبریں پچھلے دنوں آئیں گی۔ ادھر سے عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، یہ سارے یہ جیلوں میں ہیں، اور کئی بڑے عرصے سے پھر ہزاروں لوگ اور بھی۔ اچھا، اس کے بعد مینڈیٹ بھی چھین لیا گیا ہو، اس کے بعد ایف آئی آریں بھی کی گئی ہوں، اس کے بعد بندے اغوا بھی کیے گئے ہوں، اس کے بعد ان کے کاروبار بھی بند کیے گئے ہوں، اس کے بعد ان کے بچے بھی اٹھائے گئے ہوں۔ تو اتنی ایشوز کے باوجود if a party can survive from 9th May to 8th Feb and from 8th Feb till today، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تکڑی پارٹی اور کون سی۔ تو پھر جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو پھر اس میں ایسی آوازیں آتی ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے، لوگ فرسٹریٹ کئی دفعہ انسان ہے نہیں سر، مطلب ہے کہ بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ مسلسل جدوجہد کی مطلوبہ نتائج نہ آنے کی صورت میں بندے ہو جاتے ہیں، بٹ دین خان کا جب وہ یاد آتا ہے اور خان کا میسج آتا ہے تو وہ ذیل جو ہے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیچرل ہے، اب نیچرل نہیں ہے، مگر جب بھی یہ ہمیشہ سے اختلافات رہے ہیں، کے پی کے اندر 3 گورنمنٹ رہی ہیں، ہر دفعہ اختلافات کی ایک کہانی ہے اگر آپ پیچھے اٹھا لیں، بٹ جب خان کال دیتا ہے تو ہر وہ بندہ جو ایک دوسرے کے ٹنگانوں پہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ دار و مدار جو ہے وہ عمران خان کی کال پر ہے، ان کے پیغام پر ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ پیغام ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مطلب انہوں نے کوئی میکنزم، 3-4 لوگوں کو ان کو پتا تھا کہ وہ ان کمیونیکیٹو کر دیے جائیں گے، وہ 3-4 لوگ ہیں، میں آپ سے نام نہیں شیئر کر سکتا، وہ جن کو میکنزم جو ہے وہ انفارم کر دیے گئے تھے، ٹائملی کر دیے گئے تھے، دے نو واٹ ٹو ڈو وین ٹو ڈو۔ تو اس میں لیکن یہ فرق تو پڑتا ہے، جیسے ہم نے کے پی کے بجٹ کی منظوری کے وقت دیکھا کہ جی کیونکہ کنسلٹ نہیں ہوا تھا تو اچھا خاصا ادھم مچا، حالانکہ ایک آئینی ضرورت تھی، بڑا اچھا ہوا کہ جی پاس ہو گیا۔ تو یہ جو وہ ہے نا کہ عدم رابطے کی وجہ سے جو مزید دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ کتنا متاثر کر ہے۔ کچھ لوگوں کو عمران خان تک پہنچ ہے، دسترس ہے، کچھ کو نہیں ہے، بعض لوگ مل پا رہے ہیں، بعض لوگ نہیں مل پا رہے۔ کیا اس میں بھی کوئی دیوانگی، میتھڈ ٹو میڈنس ہے اس میں؟ دیکھیں سر، وہ ملاقاتیں کنٹرول کئی دفعہ کر لیتے ہیں، کئی دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اتنے دن نہیں ملا ہے، کسی کو ملا دو، کئی دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں ملاواں گے تو کھپ پائے گا، اندروں کوئی میسج لے کے آ جائے گا، کل کو نئی موبلائزیشن ہو جائے گی، کل کو نیا کوئی جلوس جلسہ کا اعلان ہو جائے گا۔ تو وہ اپنی عقل سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے وہ چیزیں مینیج کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بہرحال چلے ایک طرف تو عقل اور سمجھ بوجھ کہہ رہی ہے کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے، جو دوسری طرف عقل سمجھ بوجھ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جی کیسے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ، میں نے پہلے بھی آپ سوال کیا تھا لاسٹ ویک بھی کہ جی عید کے بعد آپ لوگوں کا ارادہ تھا کہ ہم نکلیں گے تحریک چلانے، وہ چیزیں معاملات آگے نہیں بڑھے۔ خان صاحب نے یہ بین کر دیا تھا نا، خان صاحب نے روک دیا تھا کہ جو ایران اور جو حملہ تھا عالمی دہشت گرد اسرائیل کا، اس کے حوالے سے جو خطے میں نازک صورتحال تھی، خان صاحب نے کہا تھا ابھی آپ کسی قسم کا احتجاج 2 ہفتے کے لیے نہ کریں۔ وہ 2 ہفتے مکے نہیں، دیکھو ایام محرم شروع ہو گئے، نہیں اوبیسلی کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو سب کا سب احترام ہے وہ، بالکل۔
اچھا کیا حکمت عملی میں تبدیلی کی کوئی آپ لوگ ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب پہلا پریپریٹری فیز تو بھائی بتا گئے تھے نا، اس میں ڈیلے محرم یا اس کی وجہ سے ضرور ہو گیا ہے، بٹ کہا تھا کہ ابھی آپ فرسٹ جو موبلائزیشن کا جو فیز ہے وہ پریپریٹری ہے، اینڈ دیٹس یو ہیو ٹو come out in big number in your own districts, in your tehsils, in your union councils, manage that and don't come to Islamabad for that. اچھا وقار صاحب، ایک تو کیونکہ حالات بڑے بدل گئے نا کہ مخصوص نشستوں پہ فیصلہ آ گیا، حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے، پھر اب اس بات کا خدشہ ہے کہ جی 9 مئی کے جو مقدمات ہوں گے اس میں کچھ آپ کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کچھ کیا کئی جو ہیں سیٹوں سے محروم ہو سکتے ہیں، جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں آپ لوگ کیا اسمبلیوں کا حصہ رہیں گے؟ پنجاب کی مثال سامنے کی، جی نعرے بازی بڑا معمول کی بات ہوتی تھی، مطلب ہے ہوتے تھے، مطلب ہے لوگ نعرے بھی لگاتے تھے، شور بھی مچاتے تھے، بالکل اسمبلیوں کا حصہ رہیں گے۔ ابھی اس قسم کی کوئی اسمبلیاں چھوڑ کے جانے کی نہ بات زیر غور ہے، نہ کہیں ڈسکشن میں ہے، نہ خان صاحب کے پاس سے کبھی ایسا کوئی اشارہ آیا ہے، اور نہ یہاں پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ سو اٹس ناٹ ایون انڈر دا ڈسکشن۔ ہاں تسی سانو مطلب ہے کہ غازی تو ہم ہے جو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں 9 مئی سے 8 فروری سے یہاں تک، تو اگر آپ ہمیں زبردستی شیٹیں چھین کے شہید کرنا چاہتے ہیں تو شہادت کے لیے بھی سب تیار ہیں۔ نہیں لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ ایجنڈے میں بے شک رہتی تو ہیں یہ سارے آپشنز، کہ اگر فرض کریں آپ کے بہت سارے لوگوں کو یہ ختم نکال دیتے ہیں مطلب ہے پارلیمنٹ سے، مطلب ان کی سیٹ وہ ہے سزا ہو جاتی ہے ان کو، تو کیا آپشنز ہوں گے آپ کے پاس؟ آپ کہیں گے جی بائی الیکشن کافی ہے، آپ کہیں گے جی مکمل الیکشن ہونے چاہیے، وہ ٹریگر ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ یہ تو سر دیکھیں نا، یہ اٹ ول ایکچولی ڈیپینڈ آن دا لیول آف احتجاج جو پروٹیسٹ ہوگا اس صورت میں، دین the number of people who will be disqualified، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ احتجاج کس طرح کا ہوگا۔ So it all depends on یہ circumstantial ہے، اس وقت کیا circumstances ہوں گے، کیا نمبر ہوگا، کیا شدت ہوگی، that will shape up the protest۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، آپ نے بھی اشارہ بھی دیا کہ پنجاب میں احتجاج ہوا، پھر جو قائمہ کمیٹی سے مطلب ہے کہ ہٹا دیے گئے 4 سے 9 کی مزید باری آ رہی ہے، 20 لاکھ کا اس کے اوپر کہ 20 لاکھ نہیں 9 کی باری ایسے جی 20 لاکھ کا جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس لیے ریفرنس بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے شور مچایا، راؤڈی بیہیویئر، بیکاز دے میڈ نوائز۔ کین یو امیجن؟ On one hand, Mr. Speaker portrays that he's a very progressive man. On the other hand, this is what kind of a dictatorial attitude is this? تو وہ یہ کر رہے ہیں، تو باقی رہے گی 9 والی بات، جوتے کی نوک کے اوپر ہے یہ ساری۔ یہ مطلب ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے، جہاں ہمارے لوگوں کو 9 مئی سے 8 فروری تک پرچے نہیں روک سکے دہشت گردی کے، خان صاحب کو سے نہیں چھڑوا سکے، اغوا، بدماشی، تائید کنندہ تجویز کنندہ کا اٹھایا جانا، امیدواروں سے کاغذات کھینچ لینے آر او کے آفس کے باہر اور دوڑ جانا، یہ چیزیں ان کو ڈٹر نہیں کر سکی۔ تو تھوڑا کی خیال ہے کہ ایم پی اے اگر چیئرمین نہیں رہے گا تو عمران خان کو چھوڑ دے گا؟ یہ مجھے بتائیے کہ آئین و قانون اس معاملے پہ جو اسمبلی کے اسپیکر نے اتنا زبردست مطلب ہے اقدام کر دیا، اس حد تک چلے گئے، آئین و قانون کہتا ہے کیا اس معاملے پہ؟ اور یہ کیا وجہ یہ کہ جی مریم نواز کے معاملے پر جو ہے، کیونکہ وہ تقریر کرتی ہیں جب تو معاملے کہتے ہیں حساس ہو جاتی ہے نون لیگ کے، بھئی ان کے اس میں کوئی شور نہ ہو، ان کے بارے میں وہ جب کچھ گفتگو کر رہی ہو تو کوئی جی شور نہ مچا رہا ہو۔ جی یہاں آئین والی بات تو ہے نہیں، اسمبلی از گورنڈ with their own bylaws ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسمبلی والے خود بناتے ہیں بیٹھ کے۔ اس کا آرٹیکل 223 استعمال کر کے اس نے ایک دیا ہے، دوسری جو رولنگ دی ہے اس کے ابھی تک منٹس نہیں آئے، اس میں تراؤڈی بیہیویئر، نوائز ہو گئی ہے، وہ جی کو فرنیچر ٹوٹ گیا تھا جی اس کے اوپر کھڑے ہو کے، بٹ اس کے آپ نے 20 لاکھ روپے مانگ لیے ہیں، 20.5 لاکھ روپے۔ تو کون سا قانون رہ گیا جی عامر بھائی؟ اس ملک کے قانون رہ گیا جی؟ تو فرنیچر توڑا تھا مطلب؟ خیر یہاں تک تو آپ کے خیال ٹوٹا تھا کچھ فرنیچر کہ نہیں؟ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے سر، اگر ٹوٹا بھی ہوگا تو نظر آ جائے گا، سامنے ہوگا۔ آپ سزا دے رہے ہیں unheard، you are condemning them unheard۔ آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ ہمارا احتجاج تو 106 ایم پی اے کر رہے تھے، آپ نے 26 ایم پی او کو آئیڈینٹیفائی کر کے باقیوں کو چھوڑ دیا تاکہ ان کے درمیان خلش پیدا ہو سکے، فرکشن پیدا کرنے کی کوشش کی آپ نے۔ یو آر کسٹوڈین آف دا ہاؤس، وائی آر یو بیکمنگ اے پارٹی؟ 106 کے 106 لوگ احتجاج کر رہے تھے، آپ نے پک اینڈ چوز کیوں کیا؟ ہمت کرتے ساروں کو فارغ کر دیتے، ساروں کو نوٹس دے دیتے، جیسے آپ نے دروازہ بند کیا اپوزیشن لیڈر کے اوپر، آپ نے اندر نہیں آنے دیا۔ کر کے دیکھ لیں، ہم باہر اسمبلی لگائیں گے، گیٹ کے اوپر اسمبلی لگائیں گے، جیسے پہلے 2 مہینے لگائی تھی، پھر تلے کر کے واپس لے کے گئے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو ہے 2/3 اکثریت جو ہے فارملی حاصل ہو جائے گی حکومت کو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد،
کیا ملک میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں شہباز حکومت کی گرفت جو ہے بڑی مضبوط ہو گئی ہے حکومت پہ، کیا آپ کا کیا یہ تاثر ہے؟ فیصلہ جو تھا نا سر، یہ فیصلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ملک بے آئین اور بے انصاف ہو گیا، جمہوریت کا تماشا بن گیا، جمہوریت کے منہ پہ تھپڑ لگا، ووٹر کو اس کی ووٹ کی طاقت اس سے چھین لی گئی بائی فورس. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جمہوریت کمزور نہیں، تباہ ہوئی ہے. مطلب ہے کہ کمزور تو چھوٹا لفظ ہے. دے ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے نا کہ حقیقت ہے نا کہ حکومت پہ دباؤ بھی کم ہوا ہے. وہ جو ایک زمانے میں جب شروعات تھی آپ کی، جب سر حکومت میں آپ نے کی فارغ دسو ہوئی. دباؤ جدوں تھی ادھر بھی دبڑ کے سنی نہ لینا، سارا کام کر ہی لیا سی نا. کام تو سارے ہی کر رہے سن، کدی کتوں ہیلپ لیندے نے، کدی کتوں ہیلپ لیندے نے، اپنا کام چلائی نہیں بیٹھے جی. مگر کئی دفعہ بندہ بے حیائی سے باز آ جاتا ہے کوئی چیزیں. مطلب یہ تو ان کے اتنے مادر پتر آزاد ہو گئے انہوں تو اب تک سب یہ نہیں ہے کہ یار کی کہ کوئی کی کہے گا کہ اس اتنے یہ کیا آپ نے، لائک گو فارغ. بہت بہت شکریہ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ایک بالکل واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی محاذرائی میں کمی کی ضرورت ہے، پاکستان کی سیاست میں توازن کی ضرورت ہے، وہ اس وقت جو ہے آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب. ان سے بھی کچھ انہی موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب مخصوص نشستوں پہ جو آئینی عدالت کا فیصلہ ہے اس کے اثرات جو ایک طویل عرصے تک پاکستانی سیاست پر، جمہوریت پہ پڑتے رہیں گے. اس سے کیا حکومت کی جو ہے گرفت مضبوط ہوئی ہے؟ تحریک انصاف کو آخر کیا پیغام ملا ہے؟ اور اگر اس کی صفوں میں کہیں اس بات کی امید تھی کہ مفاہمت ہو سکتی ہے تو کیا اب سمجھنا چاہیے کہ وہ امید بالکل دم توڑ گئی ہے؟ ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم فواد چودھری صاحب، سینئر سیاستدان، سابق وزیر اطلاعات. بہت شکریہ فواد صاحب اپنا ہمارے ساتھ دینے کا. یہ جو فیصلہ ہوا ہے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پاکستانی جمہوریت کے لیے کیا پیغام ہے؟ پاکستانی سیاست کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں تو فیصلہ بہت حد تک غیر ضروری تھا. اس کا کوئی پاور پالیٹکس ڈائنامکس پہ بہت بڑا فرق ہے نہیں، کیونکہ جب یہ نہیں بھی تھی تو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کروا دی تھی. اب آپ 27ویں بھی کروا لیتے تھوڑا بہت زور زبردستی کر کے. تو اس کا سوائے اس کے کہ جو تھوڑی بہت بھی کوئی اہمیت یا حیثیت تھی پارلیمنٹ کی، تھوڑی بہت بھی اہمیت یا حیثیت تھی سپریم کورٹ کی، وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اور اب اس کے نتیجے میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ the problem primarily is کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو سارے لوگ آ بھی جائیں گے تو پھر کیا فرق بھی کیا پڑے گا. پہلے بھی ایسے چل رہا ہے، آگے بھی ایسے چلے گا. اور اب آپ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو آپ ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں 9 مئی کے مقدمات میں. پھر یہ تو اس کے نتیجے میں تو آپ بیسیکلی تو پی ٹی آئی کو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ انہوں نے کب چھوڑنا ہے ایوان. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا. تو یہ جب آپ اپنی پاور ہے، پرابلم جو ہوتی ہے بروٹ پاور کے ساتھ اور ایکسس پاور کے ساتھ، کہ وہاں پتہ نہیں چلتا کہ لمٹ کیا ہے، کہاں پہ رکنا چاہیے. اب یہ جب آپ اتنی زیادہ طاقت استعمال کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں نا، آپ نے اس فیصلے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کو بالکل تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے جو پارلیمنٹ ہے اس کو بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے. سو جو تھوڑی بہت بھی کوئی بیلنس کا معاملہ کوئی باہر کی دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہوتا تھا وہ بھی اب ختم ہو گئے. سو the primary problem is کہ آپ کے ہاں we are under an official authoritarianism نا، جس کی وجہ سے جو سیاست ہے پاکستان کی وہ مزید تلخ ہوگی. اس کے اندر مزید جو ہے وہ فاصلے جو ہیں وہ بڑھیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو زیادہ عرصہ موقع ملے گا کہ وہ پارلیمنٹ میں رہ سکے، انہیں ڈیزائن کرنا پڑے. اچھا، اس کا جو ہے واقعی علامتی طور پہ بہت بڑا ایک وہ ہے میرے خیال میں سمبولک ویلیو فیصلے کی. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سے نکل جائے. تو ایک زمانے میں اس بات پہ تنقید ہوتی تھی کہ جی انہوں نے مطلب ہے اسمبلیز کیوں ڈیزالو کی، انہیں پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے. تو اب آپ سمجھتے ہیں آپ جیسے سیاستدان کہ جناب اب یہ وقت آ گیا they have no other choice but to leave the parliament. لیکن انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کی خامی یہ ہوئی ہے کہ وہ الائنس نہیں بنا سکے.
آج فار ایگزامپل اگر جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی اور دونوں مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں رہنا، تو بس آپ کی تو پارلیمنٹ تو ختم ہو گئی پھر تو لیکن انفارچونیٹلی چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت اکیلی ہے سیاست میں، الائنس نہیں بنا سکے، کوئی اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ نہیں سکے، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے، اور وہ ایک ویکیوم ہے جو پی ٹی آئی کو اصل نقصان وہاں سے ہو رہا ہے۔ ادروائز اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ اسمبلیاں چھوڑ دے اور جے یو آئی اگر ساتھ چھوڑ دے تو پھر تو بالکل ہی یہ کام جو ہے بیٹھ جائے گا۔ آپ کے خیال میں ابھی بھی کوئی امید ہے کہ جمیعت علماء اسلام اور پی ٹی آئی میں کوئی مطلب قربتیں ہو سکیں، کوئی باضابطہ اتحاد بن سکے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو بالکل انہوں نے ہمت ہار دی ہے، وہ مطلب ہے اس بات کے لیے تیار نہیں۔ مولانا سے اگر بات کریں وہ کہتے ہیں جی کس سے بات کریں پی ٹی آئی میں ہم؟ نہیں بالکل، پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی زیادہ امکان ہے نہیں، اور میری تنقید بھی انفارچونیٹلی میری کوئی پرسنل نہیں ہے، میرا تو بڑا اچھا تعلق تھا سلمان صاحب کے ساتھ بھی، باقی لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن دیکھیں اب آپ نے ایسے لوگ لگا دیے ہیں جن کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے نہیں، 8-10 مہینے کی ٹوٹل جو ہے وہ پالیٹکس ہے، لوگوں کو وہ جانتے نہیں۔ اب یہ الائنس نہیں ہوا تو مجھے پتا ہے 100% پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان 100% تیار تھے اس الائنس کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ الائنس جو ہے وہ نہیں ہو پایا۔ اور اب بھی اگر میری جو ہے یہ میری ایڈوائس تو یہ ہوگی، تو ظاہر ہے کہ سننی کسی نے نہیں، کہ جو کے پی کا چیف منسٹر ہے وہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل کے لگائیں اور کے پی کے اندر ایک الائنس کی بنیاد رکھیں، جو پھر بعد میں نیشنل الائنس جو ہے اس میں بھی بدل سکتا ہے، اور جی ڈی اے کو، جماعت اسلامی کو، ان کو ساتھ لے کے آگے آپ کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت کریں، لے کر آئیں وہاں پر کے پی میں، یہ آپ کا اشارہ ہے؟ جی بالکل 100% مولانا فضل الرحمان کو کے پی کی حکومت میں شامل کرنے سے بہت پارٹی کو تقویت ملے گی۔ لیکن پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے جی ایک رائیولری ہے، مطلب ہے ہر کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر مشکل ہوگا، بہت سارے لوگ وہاں کے ریزسٹ کریں گے، مزاحمت کریں گے پی ٹی آئی کے۔ نہیں تو وہ تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں جو ہے وہ الائنس کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں، تو یہ الائنس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بڑے مقصد کے لیے ایک ہو سکتے ہیں۔ اچھا ایک ذرا میں آتا ہوں پی ٹی آئی کی سیاست کی طرف دوبارہ، میں چاہوں گا یہ جو حکومت کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی اس فیصلے کے بعد جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہو گئی حکومت پر، جناب؟ شہباز شریف صاحب doesn't exist، جمہوریت doesn't exist، پارلیمنٹ doesn't exist، کورٹ دیکھیں نا عامر، آپ آئین کو جب کھولتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی لائن ہے وہ کہتی ہے کہ sovereignty belongs to Allah Almighty، اور دوسری لائن یہ کہتی ہے کہ یہ جو sovereignty ہے they will be used by the chosen representative of people of Pakistan۔ جب آپ نے 9 فروری کر دیا اس کے بعد آئین تو ختم ہو گیا۔ Now we are not ruled by the chosen representative of people of Pakistan, and that's the end of the constitution. Rest is just a philosophy. اور مزید بجائے چیزوں کو بہتر کرنے کے مزید اس میں ٹیڑھاپن لایا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں 2/3 اکثریت اس حکومت کے لیے کیوں اتنی ضروری ہے؟ کون سی ایسی وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں کہ مطلب ہے جو کرنا تھا وہ کر چکے، عدالت کو مطیع کر چکے، اپنا ایک عام تاثر یہی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے اس طرح کا؟ آپ اگر کیا سرائی کریں، اسپیکولیٹ کریں کہ کوئی بڑا فیصلہ کیا کرنا چاہیں گے؟ کوئی سمجھ نہیں مجھے کہ اتنی کون سی قیامت آ گئی تھی، اور دیکھیں بڑا فیصلہ کر بھی لیتے تو بڑا فیصلہ امپلیمنٹ کرانے کی صلاحیت بھی تھی۔ جیسے 26ویں ترمیم جو تھی اس نے آپ کی پریکٹیکلی جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو تو ختم کر دیا نا۔ اس سے بڑا فیصلہ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے جتنا بڑا فیصلہ آپ نے کرنا تھا 26ویں آئینی ترمیم کا کرایا ہے، ویسے ہی آپ 27ویں بھی کروا لیتے، اس میں کیا ایشو؟ 27ویں میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی صدارتی نظام کی طرف جایا جا سکتا ہے، صوبوں کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے، کچھ لوگ کچھ فہم یہ بھی بات کر رہے ہیں۔ میں قیاس آرائی کی بات کر رہا ہوں۔ میرا نہیں تھا، نہیں اس طرح کے فیصلے کرنے کی اس پارلیمنٹ میں صلاحیت نہیں ہے، یعنی صوبوں کی باؤنڈریز تبدیل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے اس پارلیمنٹ کے لیے۔ اس کے لیے جو پولیٹیکل کنسنسس چاہیے وہ بالکل ہی نہیں ہے، اور آلریڈی پاکستان اتنا ڈیوائیڈڈ ہے، اس کو فردر
اگر ڈیوائڈ کرنے کی اس طرح سے کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہاں کر سکیں گے. اصولی طور کے اوپر تو کراچی اور گوادر جو ہیں ان کو ڈیفینیٹلی ہمیں فیڈرل سٹیز بنانا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز دینے چاہیے. لیکن بہرحال اس پارلیمنٹ میں تو وہ صلاحیت وہ نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام جو ہیں وہ بیسک کام بھی کر سکیں. وہ میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پارلیمنٹ میں صلاحیت ہے. یہ ٹھیک ہے ججوں کو اگر انہوں نے اور ریوارڈ کرنا ہے کیونکہ اتنے قیمتی ججز شاید کہیں اور نہ ملیں, ان کی عمریں بڑھا دیں, اس قسم کے جو چھوٹے موٹے چکر یہ فیصلہ اس لیے مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو مزید کہتے ہیں دیوار سے کیا گیا, اس کی سمبولک ویلیو یہ تھی کیونکہ تحریک انصاف کی صفوں میں اگر جو ہم بات کیا کرتے تھے کہ کہیں امید تھی تھوڑی بہت بھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت ہو جائے گی, اس نظام سے مفاہمت ہو جائے گی, وہ تو اس فیصلے کے بعد بالکل ختم ہو گئی ہے, مستقبل قریب میں نہیں ہوگا. اور اب تو اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مشکلات اور بڑھیں گی. آپ کی کیا رائے؟ اس سے بات گولی ہی ماننا رہ گیا. اب اس سے زیادہ اور کیا مشکلات بڑھنی ہیں. چھٹا بندہ آج جو ہے وہ کیس میں دیکھ رہا ہوں کہ چھٹا آدمی ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ جان سے چلا گیا ہے. 2-2.5 سال سے جو ہے وہ جیل میں ہیں. اس کے بعد آپ کا اس کے بعد جو ہمارے ان کی بیوی جو ہے وہ 15 مہینے سے جیل میں ہے. شاہ محمود قریشی, جاج چودھری, محمود الرشید, یاسمین رافع, یہ 2-2.5 سالوں میں جیل میں ہیں اور اب ہمیں دوبارہ جیلوں میں بھیجنے لگے ہیں. یہ فیصل آباد کے 9 مئی کے رات کو 12 بجے تک ٹرائل ہو رہا ہے. اس کے بعد تو پھر مطلب گولیاں مارنا ہی رہ گیا ہے. وہ بھی کتنے آپ کو کیا خدشے, کتنے ایم این ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ اپنی سیٹ جو ہے وہ کھو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا حال یہ ہے کہ ان کے کور کمیٹی گروپ میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ 42 ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں ان کو سزا ہو جائے گی تو پھر فوری طور کے اوپر ہمیں لسٹیں بنانی چاہیے کہ ان کی جگہ الیکشن کون لڑے گا. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ بجائے اس کے کہ پارٹی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جو بیچارے جیلوں میں جا رہے ہیں کرنے لگے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے بکرے جو ہیں وہ ذبح ہو گئے, نئے بکروں کی تلاش ہے. اچھا جس حکمت عملی پہ آپ دیکھ رہے ہیں 2022 سے پی ٹی آئی گامزن ہے, اس کا نتیجہ نہیں نکلا, مطلب مشکلات ختم نہیں ہوئی, عمران خان بدستور جیل میں ہیں. حکمت عملی میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کی؟ آپ مشورے دیتے رہیں وقتاً فوقتاً, کوئی سن نہیں رہا آپ کی بات, میں چاہوں گا پھر دیں آپ. دیکھیے میرا مشورہ تو سیدھا ہے, آپ کو اپوزیشن الائنس بنانا ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے بات بھی کرنی ہے, ساتھ آپ نے جو ہے اپنی تحریک کی تیاری بھی کرنی ہے تاکہ مذاکرات جب ہوں تو حکومت کو معلوم ہو کہ اس کی ناکامی کا کانسیکوینس ہوگا. اس لیے آپ کو تحریک کی بھی تیاری کرنی ہے اور آپ کو بات چیت بھی کرنی ہے. دس از ہاؤ پالیٹکس شوڈ بی رن. اور آپ کہتے ہیں اس میں جو ہے شہباز حکومت سے بھی بات کریں, انتظار کریں کہ جی جب ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ممکن ہوگی تبھی کریں گے. 100% شہباز حکومت سے بات کرنی چاہیے. نون لیگ میں بھی تو آخر ڈیموکریٹس ہیں نا, نون لیگ میں بھی تو بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حیران ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. آپ نے جو پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں, پارٹیز جو ہیں جو لاکھوں لوگوں کی پارٹیاں ہیں, سارے لوگ جو ہیں وہ برے تو نہیں ہیں, سارے لوگ اچھے بھی نہیں ہیں. تو آپ نے جو آپ کے جو ایجنڈے کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں, جو آنا چاہتے ہیں, آپ ان کو مضبوط کریں. آپ نون سے بھی بات کریں, پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں, کیا پرابلم. اچھا آپ کے خیال میں غلطی کہاں ہو رہی ہے تحریک انصاف سے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو خلیج بڑھی ہے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان, وہ سوشل میڈیا کو, سماجی میڈیا کو اس کا جو ہے ذمہ دار قرار دیتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ملک سے باہر بیٹھے ہوئے وہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں, فوج مخالف بیانیہ جو تنقید کر رہے ہیں, اس کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. کیا کہاں غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں, سب سے بڑی غلطی تو ظاہر ہے ہم سے ہوئی 2022 میں, جبکہ عمران خان صاحب نے اور ہمیں یہ پارٹی نے ہدایت کی کہ تمام لوگ جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں وہ ختم کر دیں, اور ہم جیسے لوگوں نے جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ بات مان لی اور اس سے ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے. اس کا نتیجے میں یہ ہوا کہ صرف ایک ہی جو سائیڈ ہے, وہ سائیڈ جو ہے وہ اپنی باتیں کرتی رہی, ہمارے خلاف ہی ساری گفتگو ہوتی رہی اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں پہنچا سکے. تو وہ 2022 کا جو رابطہ ٹوٹا وہ پھر بحال نہیں ہو سکا. اور وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو دیکھیں, آپ کو پالیٹکس کی اگر اجازت ہی کوئی نہیں دے گا, میں ملیٹنٹ نہیں ہوں نا, میں کو بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتا.
مجھے تو اگر کوئی اسپیس ملے گی تو میں پالیٹکس کروں گا, نہیں ملے گی تو میں نہیں کر سکتا. درست. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اپنی ٹیم میں بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ وہ جو کچھ پارٹی میں سے لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے دوبارہ سے دروازے کھولیں, ان کی واپسی کے لیے جگہ بنائیں, آپ سمیت, آپ ہیں اور کئی لوگ ہیں جو آنا بھی چاہتے ہیں پارٹی کو, دوبارہ سے اس کی خدمت بھی کرنا چاہ رہے ہیں. عامر بھائی ان لوگوں کو تو چلیں آپ چھوڑ ہی دیں نا, ہم لوگوں کو تو چھوڑ ہی دیں. مجھے آپ بتائیں شاہ محمود قریشی کی پارٹی میں اس وقت کیا حیثیت ہے؟ مجھے آپ بتائیں اعجاز چودھری کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے؟ محمود الرشید سے کو کتنا پوچھا جاتا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی ہے, آپ بتائیے اس کے اوپر آپ کا مشورہ کیا ہے؟ یاسمین راشد کو کتنا پوچھا جاتا ہے؟ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان لوگوں کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان سے پوچھیں. ظاہر ہے کہ اس پارٹی میں ٹو بی فیئر ود اسد عمر کے لیول کا ایک بھی آدمی جو ہے وہ نہیں ہے. اس پارٹی کے اندر جو باقی سارے لوگ ہیں, اب پرویز خٹک صاحب جیسے جو لوگ تھے, جو باقی لوگ جو جن کو جو چھوڑ گئے یا کر گئے یا جن کو زبردستی چھڑایا گیا, ان کا لیول بالکل اور تھا. یہ تو بالکل کھلنڈرے لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت جو ہے یہ آ گیا. مطلب شبلی فراز ہے یا سلمان راجہ ہے یا اپنا یہ کیا نام ہے یہ شیخ وقاص وغیرہ ہے, یہ تو دیکھیں یہ تو نہیں نا کوئی سیریس پالیٹکس کے قابل ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فواد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے صاحب کی گفتگو سنی. تحریک انصاف کو دوبارہ اپنی اسٹریٹجی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. کیا واقعی ہے, کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ لیکن ایک بات ہے کہ اس کی مشکلات کے دن جو ہیں وہ طویل سے طویل تر ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب, ابھی مانسون جو ہے وہ پوری طرح جوبن پر نہیں آیا, لیکن برسات کا پہلا دور جو ہے ملک بھر میں 43 سے زیادہ جانیں لے گیا. خبر یہ ہے کہ جی پنجاب, خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں مزید بادل برسیں گے. کراچی کی قسمت بھی جو ہے وہ 5 جولائی کو دوبارہ جاگے گی, جب بارشوں کے دوسرے دور کا آغاز ہونے کی توقع ہے. خبر یہ ہے کہ جی ڈیم بھرنے لگے ہیں اور دریاؤں کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, لیکن بعض علاقے بشمول ہری پور, نوشیرہ اور سوابی میں سیلاب کا خدشہ ہے. ان حالات میں برسات کا مزہ لینے والوں, پکنک منانے والوں سے گزارش ہے کہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق بپھرے سمندر, دریاؤں, نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے پر عائد پابندی کا احترام کریں. آپ کی جو مہم جوئی ہے, سیلفی لینے کی جو خواہش ہے اور پانی سے کھیلنے کی جو تمنا ہے, وہ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.